امریکہ مسلسل 7 روز سے ایران کے مختلف علاقوں پر بمباری کر رہا ہے اور اس بمباری کے نتیجے میں وہاں کی بہت ساری تنصیبات کو نقصان بھی ہوا ہے اور تباہ بھی ہوئی ہیں۔ ایرانی اسٹیٹ میڈیا کے مطابق بہت سارے پاور جنریشنز اور سول انسٹالیشنز یعنی سیولین جو تنصیبات ہیں وہ بھی تباہ ہوئی ہیں اور اس سے نقصان بھی ہوا ہے۔ اس 7ویں روز کی بمباری کا یہ نہیں پتہ چلا ابھی تک کہ کتنے لوگ زخمی یا جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ اب تک 38 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، جو اس ٹرین میں شہید ہوئے ہیں جو پچھلے 7 روز سے جاری ہے، اور 22 جون سے لے کر آنورڈ جو سلسلہ چلا ہوا ہے اس میں کافی زیادہ جہاز بھی تباہ ہوئے، یعنی بحری جہاز ایران کے اور اس کے علاوہ۔ اور اس جنگ کا مقصد اس وقت یہی نظر آتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز پر کس کی اجارہ داری ہوگی؟ ایران کی ہوگی، یعنی ایران کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ بتائے فلاں جہاز یہاں سے داخل ہو سکتا ہے اور یہاں سے داخل نہیں ہو سکتا ہے، یا پھر وہ یہ بتائے کہ امریکہ کہ ایران کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے اناؤں کا ٹکراؤ میں اس وقت تک پوری دنیا متزلزل ہے۔ اس جنگ کا ہمارے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہر کوئی پوچھتا ہے، اور یہ سوال پوچھنا بجا بھی ہے۔ ابھی رات کو تیل کی قیمت بڑھی ہے اور اس کے اثرات پورے ملک پر ہو رہے ہیں، یعنی پاکستان میں۔ یہی حال دنیا بھر کا ہے کہ 6 سے زیادہ ملکوں میں پرائسز بڑھ چکی ہیں، اور اس جنگ کی وجہ سے 95% ممالک دنیا بھر کے وہ تیل کی درآمدات اور برآمدات کی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ تیل پیدا کرنے والے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، اور بھی بہت سارے ممالک جنوبی افریقہ میں بھی ہیں، رشیا بھی ہے، لیکن یہاں پہ دنیا کی تیل کی کہہ لیں کہ 20% ترسیل ہوتی ہے، اور اس 20% کی وجہ سے پوری دنیا کا تیل کی جو آمد ہے وہ اور درآمد ہے وہ متاثر ہے۔ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ڈیفینیٹلی امریکہ کو بہت زیادہ اخراجات کرنے پڑ رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر بھی اس جنگ کی گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کے مطابق، یا جس طرح سے کہ امریکہ کے اندر اسرائیل انتہائی غیر مقبول ہو رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ امریکنز کہتے ہیں کہ اسرائیل کی وجہ سے یہ جنگ امریکہ نے اپنے اوپر لے لیا، اور اس جنگ کا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کو، امریکی معیشت کو، کیونکہ مہنگائی کا اثر وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، پاکستان اور پاکستان جیسے بہت سارے ممالک کے اوپر تو یہ بہت زیادہ۔ اب پاکستان نے حال ہی میں یعنی کل اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر تیل کی قیمتیں ایڈجسٹ کریں گے اور تعین کریں گے۔ تو یہ ایک نیا چیلنج ہوگا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے، اوگرا کے لیے، وزارت پٹرولیم کے لیے، کہ وہ کیسے اس صورتحال سے نبرد آزما ہوتے ہیں، اور کیسے یہ روزانہ جو تیل کی قیمت کے بڑھنے یا کم ہونے کے اثرات ہیں ان کو ایفیکٹیولی باقی زندگی کے شعبوں میں، باقی اشیاء ضروریہ پر لاگو کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہے حکومت پاکستان کے لیے۔ معیشت کا بھی جو ثالثی کا عنصر تھا، جو ثالثی کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ بہت حد تک خاموش ہوا ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے چائنا میں اپنے ہم منصب کے ساتھ مل کر، یعنی وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر بیان دیا، جس میں اس نے وارنگ پارٹی یعنی لڑائی میں شامل دونوں بڑی پارٹیوں کو ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ، یا ان کو کہا ہے کہ وہ واپس آئیں، بات کریں، یعنی ٹیبل پر آئیں اور وہاں پہ گفت و شنید کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ جنگ چاہے جتنی بھی لمبی ہو اس کو آخر ٹیبل پر آنا ہی پڑتا ہے، اور ٹیبل پر آ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ والسلام۔